السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جی میں نے آج ڈیلی روٹین میں سارا کام کیا، گھر کی صفائی کی، اپنے کمرے کی صفائی کی، اور ساتھ ساتھ اپنے کھانے کی بھی تیاری کرتی جا رہی تھی۔ دونوں کام ساتھ ساتھ ہی چل رہے تھے۔ یہ دنیا بہت پیاری ہے، بہت حسین ہے۔ اگر ہم پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں تو بہت پیاری لگنے لگتی ہے، اور جب نیگیٹو سوچتے ہیں تو بہت ہی بری لگنے لگتی ہے۔ تو اس طرح اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ گھر کے کام کاج کرتے کرتے، بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں اور ان چھٹیوں کو گزارتے گزارتے بھی اب چھٹیاں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ میں نے اپنے گھر کے کام کاج کیے، صفائی کی، اور پھر جو ڈیلی کے روٹین کے کام ہوتے ہیں وہ سارے کام کیے میں نے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی، بچوں کو جو ہے کہ سبزیاں پسند نہیں ہیں، گوشت پسند ہے بچوں کو۔ زیادہ تر بچے کوئی سبزی کھاتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، بچوں کو اگر سبزیاں کھلانی ہے نا تو سبزیوں کے اینگل بدل دیں۔ میرا مطلب ہے کہ بچوں کو سبزیاں کھلائیں تو کٹنگ کر کے، اچھی باریک کٹنگ کر کے ان کو سبزیوں میں مکس کریں، جیسے ان کو زیادہ فیل بھی نہ ہو۔ جیسے پالک کو پیس کر بنائیں گوشت کے ساتھ تو کیا ہی زبردست بنتی ہے۔ ایسی موٹی موٹی پالک نہ بنائیں، جیسے کٹنگ کر کے اور پالک کو موٹی موٹی کر کے رکھتے ہیں، اس طرح نہ بنائیں۔ پالک کو آپ گرائنڈر میں گرائنڈ کر کے، جس طرح مرغی کا سالن تیار ہوتا ہے، تو یہ پالک کا پیسٹ اس میں ڈال کے بھون کر اور اس کو دم پر رکھ دیں۔ کیا ہی وہ اتنی زبردست لگے گی سبزی کہ بچے مزے لے لے کے کھائیں گے۔ بہت سارے بچوں کو جو ہے تورئی پسند نہیں ہے، تو تورئی کے ساتھ میں کہتی ہوں، بچوں کو آلو پسند ہوتا ہے تو آپ اس میں تورئیوں کے ساتھ جو ہے آلو ڈال دیں، آلو کٹنگ کر کے ڈال دیں۔ اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر سبزیوں میں ضرور لگائیں، جیسے زردے کا کلر ہے، یلو کلر، اورنج کلر، اس طرح فوڈ کلر آپ سبزیوں میں لگائیں تو بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ تو بچے کلر والی سبزیاں کھاتے ہیں، ان کو اچھی سی پلیٹ میں سجا کر دیں۔ پلیٹ بہت خوبصورت ہونی چاہیے۔ بچہ جب سبزی کی لک جب اچھی پلیٹ میں دیکھے گا تو اس کو بہت ہی پسند آئے گی۔ اور بہت ساری سبزیاں ایسی ہیں جو ان کا آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا، جیسے قیمے میں مٹر ڈال دیں آپ تو قیمہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ تو یہ مٹر جو ہے قیمے کے ساتھ ڈالیں گے تو بہت ہی اچھے لگیں گے۔ بچے ویسے الگ سے مٹر نہیں کھاتے لیکن قیمے کے ساتھ کھا لیتے ہیں۔ اور جیسے بینگن ہے اور کدو ہے، اس کو بھی آپ، اس کی جو کٹنگ ہے نا، باریک رکھیں، چھوٹی چھوٹی رکھیں، اور خشک گوشت کے ساتھ بنائیں۔ یہ ہلکے شوربے والا سالن بنائیں، زیادہ پانی والا شوربہ نہ بنائیں، اس میں سبزیاں استعمال کریں۔ اگر نہیں کھاتے نا تو پھر بھی آپ اگر پیس بڑے بڑے کٹنگ کر کے اگر آپ گوشت میں ڈالتے ہو، جیسے لوکی گوشت بنا لیا یا بھنڈی گوشت بنا لیا، آپ اس میں گوشت میں اگر بھنڈی ڈال کے بنائیں گے تو جو سبزی ہے اس کو باریک باریک کٹنگ کریں گے نا تو وہ بہت پیاری لگے گی۔ گوشت پورا تیار ہو جائے، اینڈ میں سبزی کو ڈالیں، آخری حصے میں تو چھوٹی باریک کٹنگ کر کے ڈالیں، کیونکہ وہ گل جائے گی باریک کاٹنے سے۔ کدو نہیں کھاتے بچے، لیکن کدو کو آپ اس میں رائتا بنا دیں۔ کدو کو بوائل کریں اور پھر اس کا نا پانی گرم گرا دیں اور ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس میں دہی ڈال دیں۔ دہی ڈال کر اس میں آپ پھر اس میں جو ہے اس کا، جس طرح دال کو ہم لوگ تڑکا لگاتے ہیں، اس طرح اس کو تڑکا لگائیں، جس میں تڑکے میں آپ لوگ گول مرچ، زیرہ اور لہسن اور کڑی پتہ، کٹی مرچیں، ٹماٹر بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں کٹنگ کر کے، چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ڈالو نا تو بچے پھر کھا لیتے ہیں۔ کدو کے بھی آپ چھوٹے پیس رکھیں، باریک کٹے ہوئے، تو چھوٹے پیسز جو ہوتے ہیں بچے آرام سے کھا لیتے ہیں۔ اور اس کو پھر اس طرح بگھار لگائیں گے تو کدو کا رائتا بہت ہی اچھا بنے گا۔ کدو کا آپ اس طرح رائتا بنا کر استعمال کروا سکتی ہیں بچوں کو۔ اور تورئی آپ اس طرح استعمال کروا سکتی ہیں کہ آپ اس میں آلو کٹنگ کر کے ڈال دیں، تورئی اور آلو کا سالن بنائیں، خالی تورئی نہیں بنائیں، بچے نہیں کھاتے۔ اور تورئیوں کو آپ چنے کی دال کے ساتھ ڈالیں یا مونگ کی دال ساتھ
دال کے ساتھ ڈالیں، خشک سبزی بنا کر دیں بچوں کو۔ اور روٹیاں جو ہے جو بچوں کو چھوٹی چھوٹی بنا کے دیں، چھوٹے بچوں کو تو چھوٹی بنا کے دیں گی نا تو وہ سبزی شوق سے کھا لیں گے۔ یعنی تھوڑا سا آپ اس کو چینجنگ لائیں، بڑی بڑی روٹیاں نہ بنائیں جیسے عام گھر میں ہم لوگ بڑی سی روٹیاں بناتے ہیں پھر اس کے ساتھ سالن کے ساتھ کھاتے ہیں نا۔ بچوں کو آپ کہیں گے اسپیشلی میں نے روٹی آپ کے لیے بنائی اور اس سبزی کے ساتھ کھا کے دکھاؤ، تو بچے بڑے مزے سے وہ چھوٹی چھوٹی روٹیاں اٹھا کے کھا لیں گے۔ جیسے بڑی ایک روٹی بیلیں پھر اس کو گلاس کے ساتھ کٹنگ کر کے چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں اور چھوٹی سی پلیٹ میں رکھ کے دینا تو بچے کھا لیتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی اگر نہیں کھاتے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے بچے اسپائسیز ہے، جیسے آلو فرائی کیا تو وہ آپ ساتھ میں رکھ لیں، پکوڑے ہیں بنا لیں تھوڑے سے اسپائسیز، تو وہ سبزیوں کے ساتھ آپ ملا کے ان کو ساتھ رکھ کے دیں گے پلیٹ میں تو پھر بھی سبزی اس کے ساتھ ملا کر کھا لیں گے، یقیناً کھا لیں گے وہ۔ جی تو ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کے کام بھی کرتی جا رہی ہوں اور میں آپ لوگوں کے لیے یہ کنٹینٹ جو ہے بچوں کو سبزیاں کس طرح کھلائیں، تو سبزیاں بچوں کو اس طرح سے اینگل بدل بدل کے کھلائیں۔ اور چقندر بہت ہی اچھی سبزی ہے لیکن بچے اس کا ہم لوگ سالن اگر بناتے ہیں چقندر کی سبزی تو بچے نہیں کھاتے ہیں، تو بچوں کو چقندر جو ہے آپ لوگ اس کا جوس بنا کے دے دیں، وہ سبزی اس طرح استعمال ہو جائے گی۔ بچوں کو چقندر کا جوس بنا کر اس میں کالا سا نمک تھوڑا سا ڈال کے اور اس میں نیمبو نچوڑ کے اور اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے گرمیوں میں آپ دیں گے تو دیکھیں کتنا فائدہ مند ہے، وہ سبزی اس طرح استعمال ہو جائے گی۔ اور جو ٹینڈے ہیں، ٹینڈوں کو تو بالکل ہی ناپسند کرتے ہیں بچے، تو ٹینڈوں کو آپ کیا کریں کہ ان کو فرائی کر کے دیں بچوں کو، املی ڈال کے پودینہ ڈال کر، پودینہ بھی پیس کر ڈال کے دیں، زیرہ پیس کر فرائی کر کے دیں، جس طرح آلو فرائی کرتے ہیں نا ہم لوگ بچوں کو دیتے ہیں، اس طرح ٹینڈا جو ہے نا سالن میں بچے نہیں کھاتے لیکن اس کو فرائی کر کے دیں۔ سبزی کا تھوڑا سا آپ اینگل بدل کر دیں گے نا تو بچے ضرور کھائیں گے۔ بچے سب مائیں بولتی ہیں ہمارے بچے سبزی نہیں کھاتے، سبزیوں کے صرف اینگل بدلیں۔ کدو کا جو لوکی کا میں نے آپ کو بتایا رائتہ بنائے تو آپ دیکھیں سالن اور رائتے میں بہت ڈفرینس ہو جائے گا، بچہ رائتہ کھا لے گا، کھٹا ہوتا ہے کیونکہ اس میں دہی بچے بہت پسند کرتے ہیں، تو اس کا اس طرح بنا لیں۔ اور پالک کو پیس کر ڈالیں تو بچے کھا لیں گے۔ اور اگر بچے نہیں بھی کھاتے کوئی سبزیاں تو گوشت کا سالن بناتے ہیں، تو گوشت کے سالن میں آپ لوگ گاجر اگر باریک کٹی ہوئی آپ اس کا دوسرا سالن دوسرے طریقے سے بنا کے اگر دیں گے، جیسے میں اس میں نوڈلس اسپیگیٹی وغیرہ میں ہم لوگ سبزیاں ڈال کے دیتے ہیں، اس میں ڈال کے دیتے باریک کر کے تو وہ اس طرح کھا لیں گے۔ اگر سالن اگر شوربے والا بنا رہے تو اس میں آپ بڑے پیس کر کے کٹنگ کر کے ڈال دیں گے تو تبھی بھی وہ بچہ سالن کھائے گا تو ظاہر ہے اس کا ذائقہ اس میں آئے گا، سبزی کا کچھ تو اس کے اجزاء آئیں گے، اس کا اثر آئے گا سبزی میں، تو بچے کھا لیں گے اس طرح۔ بس سبزیوں کے آپ اینگل بدل بدل کے آپ ان کو دیں، اچھی پلیٹ میں دیں، ان کو تھوڑے سے اگر اسپائسیز پسند ہے اسپائسیز کے ساتھ دیں، اور روٹیاں چھوٹی اور پتلی سی بنا کے دیں گی تو وہ ضرور کھائیں گے۔ اور ان کو بچوں کو سبزیوں کے افادیت بتائیں کہ بچوں سبزیاں کھائیں گے تو سبزیوں سے کیا کیا فائدے ہیں ان کے، جب آپ ان کو فائدے بتائیں گی تو ضرور انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے کہ بچے آپ کی سبزیاں دیکھیں کیسے نہیں کھاتے، انشاءاللہ ضرور کھائیں گے۔ جی تو ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کے کام بھی کرتی جا رہی ہوں، میں یہاں پہ جھاڑو لگا رہی تھی اور یہاں پہ میں اپنے گھر کی صفائی بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے بارشوں کا موسم ہے، بادل بھی ہے، اور جو ہے اب سب یہ انتظار ہو رہا ہے کہ یہ کب بارشیں آئیں گی۔ یہاں پہ میری الماری بہت جو اس کی سیٹنگ خراب ہوئی تھی، میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ میں اس کو کب سیٹ کروں، جب ٹائم ملے گا تو ضرور سیٹ کر دوں گی، اس کی میں ویڈیو بناؤں گی، ضرور دکھاؤں گی۔ اور سبزیاں بچے پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ سبزیوں میں سے جیسے آپ پیاز ہے یا ہری مرچ ہے یا ہرا مسالہ ہے، اس کو آپ بیسن اور گندم کا آٹا بنا کے جیسے روٹی بناتے ہیں ہم لوگ، جیسے بیسن کی روٹی بناتے ہیں، تو یہ پیاز اور جو ہرا مسالہ جو ہے یہ بچوں کو اس طرح بیسن کی روٹی میں آپ استعمال کروائیں گی تو وہ اس میں ضرور اس کا ذائقہ آتا ہے، غذائیت آتی ہے، تو وہ اس طرح کھا لیں گے۔ اور بچوں کو پراٹھے بنا کے دیں، جیسے پالک کا پراٹھا بنا کے دیں، پالک چنے کی دال مکس کر کے بنائے اس کا پراٹھا بنا کے دیں، بچے چھوٹے چھوٹے پراٹھے آپ ان کو بنا کے دیں گے وہ ضرور کھائیں گے۔ اور رائتے کے ساتھ دیں، کیچپ کے ساتھ دیں، اور
गोभी का पराठा बना के दें, वो भी ज़रूर खाएंगे शौक़ से। वैसे बच्चे ना गोभी भी पसंद नहीं करते, सब्जियां काफ़ी बच्चे नहीं खाते, तो आप ये जो गोभी का पराठा है ना बना के देंगी ना, और रायते के साथ या केचप के साथ देंगी ना, और छोटी साइज़ का बना के अच्छी खूबसूरत सी प्लेट में, तो ज़रूर खाएंगे। तो जी यहाँ पे मैं अपने घर के काम भी करती जा रही थी, और सारे मैंने अपने घर के काम किए, कपड़े वपड़े लपेट के रखे, कमरा साफ़ किया, और पानी की मोटर चला के पानी भी भरा। और यहाँ पर मैं अबीर फातिमा के कपड़े कबर्ड में रखे, उसके कपड़े सेटिंग करके रखे। तो मैं सारे काम जो है टाइम पे करती हूँ, ताकि ना आगे चल के मुश्किल ना हो इंसान के ऊपर। अच्छे बुरे वक्त हालात सब कुछ आते हैं, तो इसलिए इंसान हर वक्त के लिए तैयार रहे, अपने आप को मैनेज भी करके रखे। जी ये तो डेली रूटीन की बातें हो गई, लेकिन सब्जियों का मैंने आपको जो बताया, जो सब्जियां जो हैं उन्हें आप उनको बारीक कटिंग करके दें, उनको अच्छी प्लेट में सर्व करें, बच्चों को छोटी रोटियों के साथ सर्व करें, तो बच्चे शौक़ से खाएंगे। और सब्जियों को अकेले ना दें, जैसे सब्जियों को किसी और, जैसे गोश्त के साथ, या एक सब्ज़ी को दूसरी सब्ज़ी के साथ मिक्स करके पकाएं, यानी पालक को गोश्त के साथ बना के पकाएं, और जो कद्दू को है चने की दाल के साथ पका कर दें, क्योंकि बच्चे चने की दाल शौक़ से खाते हैं, और चने की दाल में भी गोश्त की हिफाजत होती है। और तुरई को जैसे मैंने बताया कि आलू के साथ कर के दें, ताकि वो बच्चे शौक़ से खाएंगे। और गोभी के पराठे बना के दें, पालक के पराठे बना के दें। जी यहाँ पे मैं ना अपने घर की सफाई कर रही थी, फर्श पर मैंने पानी डाल के धोया था, तो पानी निकाल दी। उसके बाद मैंने फिर एलोवेरा को जो है साफ़ किया कपड़े से, उसके ऊपर मिट्टी आ गई थी, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे मिट्टी बहुत गिरती है, तो मैंने इसको साफ़ किया गीले कपड़े से, तो ये बिल्कुल ही साफ़ सुथरा हो गया। इन आप प्लांट्स को भी है ना साथ साथ डेली आप लोग इनके पत्तों के ऊपर कपड़े से साफ़ करेंगे, तो इनकी मिट्टी उतर जाएगी और ये ग्रीन नजर आएंगे, बहुत ही प्यारे लगते हैं। पौधों को भी सफाई की ज़रूरत होती है, सफाई निस्फ़ ईमान है। बच्चों को कहें कि आप नहीं कर सकते तो बच्चों को कह दें, बच्चे भी साफ़ कर लिया करें, बच्चों को ये काम दे दें, बच्चे कर लेंगे। बहुत ही मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने प्लांट्स की सफाई रखती हूँ, सफाई करती हूँ उनको। मैं इनको हर तीसरे दिन पानी भी देती हूँ। घर की डेली रूटीन में मेरे ये भी जो है प्लांट भी मुझे बहुत पसंद है, तो प्लांट को मैं देखती रहती हूँ। आप हर वीडियो में आप देखेंगे मुझे ग्रीनरी से बहुत प्यार है, मैं पौधों से बहुत प्यार करती हूँ। ये आँखों के लिए बहुत अच्छे हैं, मुफीद है, और नेचुरली चीज़ें, नेचर की चीज़ें जो भी आप लोग देखते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। जो ऊपर आसमान पे जी बादल थे, मैंने ताकि उन्हें आप लोगों को ये बादल दिखाऊं वीडियो में। उसके बाद सारा मैंने घर क्लीन कर लिया, फिर मैंने सारे घर की सामने साफ़ सुथराई करके फिर मैंने घर की वीडियो बनाई कि देखें मेरा घर साफ़ सुथरा लग रहा है। आप भी इस तरह, अपने यकीनन आप भी घरों को साफ़ सुथरा इसी तरह ही रखते हैं। जब घर की साफ़ सफाई हो जाए ना, बहुत ही इंसान हल्का महसूस करता है, बहुत खुशी फील होती है, खुशी महसूस करते हैं। सारी सफाई हो गई तो कुछ खाने वाले काम जो थे खाने के, वो भी निपटाती साथ साथ जा रही थी, साथ साथ में पौधों को पानी भी दे रही थी। मेरी स्प्रे बोतल ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने फिर पानी इन लोगों को जब मैंने मग्गे से दिया, तो इनको हाथ से पानी और अपने फिंगर से इस तरह फैला फैला के दे रही थी, ताकि इनको अच्छी तरह से पानी लग जाए, इनकी पत्तों पे भी और इनकी जड़ों में भी पहुंच जाए। स्प्रे बोतल से तो बहुत अच्छा पानी दिया जाता है, जिसे स्प्रे बोतल में डालें तो उसकी स्पीड जो उसकी स्प्रे की होती है कम ज़्यादा करके इसको उस तरह दें, उससे भी प्लांट बहुत अच्छे होते हैं। मैं अपने पौधों को हर तीसरे दिन पानी देती हूँ। जी तो ये हमारे कबूतर के बच्चे हैं जो हम लोगों ने रखे हुए, मेरे बच्चों ने रखे हुए। मुझे भी पसंद है, लेकिन बस इनको देखने के लिए भी ज़ाहिर है ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे साथ साथ खाने की तैयारी भी कर रही हूँ मैं। जी तो मैं कढ़ी बना रही हूँ यहाँ पे। कढ़ी पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, मेरे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं।
یقیناً آپ لوگوں کے گھر میں بھی کھائے جاتے ہوں گے۔ کڑی چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ تو میں جو ہلدی گرمیوں میں تھوڑی سی کم رکھتی ہوں تاکہ گرمی نہ لگے، گرمی ہلدی جو ہوتی ہے گرم ہوتی ہے۔ ساتھ میں اپنے گھر کے کام نپٹاتی جا رہی تھی۔ ڈیلی کام بھی یہ جو گھریلو ہوتے ہیں یہ بھی کرنے پڑتے ہیں۔ بچے کڑی بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو کڑی میں بھی سبزیاں آ جاتی ہیں جیسے پیاز، دھنیا، پودینہ، ہری مرچ، یہ بھی پکوڑوں کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اس کی بھی غذائیت آ جاتی ہے۔ اور یہ جو بیسن تھا، جو یہ چنے کی دال کا، اس سے میں نے پکوڑے بنائے تھے اور کڑی بنائی تھی۔ دال میں بھی بہت غذائیت ہوتی ہے، بچے ان سے کھاتے ہیں۔ کڑی اور چاول اور کڑی روٹی اس طرح یہ بھی کھا لیتے ہیں۔ جی تو میں مزیدار سے میں نے یہاں پہ کڑی پکوڑا بنایا۔ اس کے بعد پھر میں نے سارے اپنے گھر کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی کہ میں نے نیٹ اور کلین کر لیا اپنے گھر کو۔ میرا کمرہ میں نے بالکل صاف ستھرا کر دیا۔ جب صفائی ہونا تو بہت ہی مزہ آتا ہے، کمرے میں بیٹھنے کا، بیٹھ کے باتیں کرنے کا، اور ساتھ کھانا کھانے کا۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو میں نے اپنے کمرے کی صاف صفائی کی۔ یہ دیکھیں جی، میرا کمرہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ ڈیلی روٹین یہ میں کام کرتی جا رہی تھی۔ کولر میں پانی نہیں تھا، میرے کولر میں پانی بھرا۔ جی تو آپ میرے چینل کو دیکھیں، میری ویڈیوز دیکھیں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی، اور میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، پلیز پلیز پلیز۔ ٹینکی میں پانی نہیں تھا، پھر یہاں میں نے موٹر چلائی، پانی تھا ٹینکی میں۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور میری ویڈیوز کو پسند کریں، آگے بڑھائیں، مجھے میرے سبسکرائبر کو بڑھا دیں۔ اور اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہمیشہ آپ لوگ خوش رہیں، بھی پازیٹیو رہیں۔ السلام علیکم۔